بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 8 معاشی ترقی۔ باب نمبر ہے 8، چیپٹر کا نام ہے معاشی ترقی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی صنعتیں۔ پاکستان کی صنعتیں، اور دوسرا ٹاپک ہے توانائی کے مختلف وسائل۔ پاکستان کی اہم صنعتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور توانائی کے مختلف وسائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، پہلا ٹاپک ہے پاکستان کی صنعتیں۔ سب سے پہلے کہ پاکستان میں کتنی قسم کی صنعتیں ہیں جو ہماری بک میں جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور صنعت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صنعت کو پڑھنے کے لیے میں یہ بتاؤ کہ صنعت سے کیا مراد ہے، صنعت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے صنعت سے کیا مراد ہے، صنعت کسے کہتے ہیں۔ صنعت سے مراد ہے خام مال سے ضرورت کی اشیاء بنانے کو صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ صنعت سے کیا مراد ہے، صنعت کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، خام مال سے ضرورت کی اشیاء بنانے کو صنعت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے صنعت کی تعریف، صنعت کی ڈیفینیشن، یعنی صنعت سے کیا مراد ہے، خام مال سے ضرورت کی اشیاء بنانا صنعت کہلاتا ہے۔ اب ہے صنعت جو ہے اس کی اقسام، کہ صنعت ہماری جو بک میں ہے وہ کتنی قسم کی درج ہیں، کتنی قسم کی ہیں صنعت کی اقسام۔ وہ ہے جی 3 قسم کی جو ڈسکس کی گئی ہیں۔ وہ نمبر 1 پہ ہے گھریلو صنعت، نمبر 2 پہ ہے چھوٹی صنعت، اور نمبر 3 ہے بھاری صنعت۔ عزیز طلباء، صنعت سے مراد خام مال سے ضرورت کی اشیاء تیار کرنے کو صنعت کہا جاتا ہے۔ صنعت کی اقسام گھریلو صنعت، چھوٹی صنعت اور بھاری صنعت۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں گھریلو صنعت، کہ گھریلو صنعت کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے، گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے، گھریلو صنعت کسے کہتے ہیں، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کے کردار کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اور صنعت کی اقسام جو ہے وہ 3 ہیں۔ گھریلو صنعت کیا ہوتی ہے، گھریلو صنعت سے مراد ایسی صنعت ہے، یعنی وہ صنعت یا پیداواری عمل ہے جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جائے یا سر انجام دیا جائے، اسے گھریلو صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا مراد ہے عزیز طلباء گھریلو صنعت سے مراد وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے، اسے گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے آپ کی۔ دوسرا آپ کا شارٹ کویسچن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ گھریلو صنعتیں کون کون سی ہیں، ان کے نام لکھیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کسی 5 صنعتوں کے نام لکھیں، یا ویسے ہی کویسچن آ سکتا ہے کہ گھریلو صنعتوں کے نام لکھیں۔ تو عزیز طلباء، گھریلو صنعتیں کون کون سی ہیں، یعنی گھریلو صنعت کی تعریف کیا ہوگی۔ گھریلو صنعت سے مراد ایسی صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جائے، اسے گھریلو صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب گھریلو صنعت میں کون کون سی صنعتیں شامل ہیں، تو عزیز طلباء، چرخے سے کاتنے کا کام، دستی اوزاروں سے سوتی، اونی اور پٹسن کی اشیاء بنانا، چمڑے کا سامان بنانا، دھاتی اشیاء اور چاقو چھریاں بنانا، مٹی کے برتن بنانا، کھیلوں کا سامان بنانا، لکڑی اور لوہے کا کام کرنا، سونے اور چاندی کا کام کرنا، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں اور چٹائیوں کا کام، پتھر کا کام، پتوں اور بیت سے بنی ہوئی مختلف روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاء کا کام، مٹی کے کھلونے بنانے کا کام، اور کپڑے پر کشیدہ کاری کرنے کا کام جو ہے وہ گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے چھوٹی صنعت۔ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے، چھوٹی صنعت کس کو کہیں گے۔ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے آپ کا، ایکسرسائز کا شارٹ کویسچن بھی ہے، امپورٹنٹ ہے، امتحانی پوائنٹ آف ویو سے یہ کویسچن آتا ہوتا ہے کہ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے۔ عزیز طلباء، چھوٹی صنعت سے مراد کون سی صنعت ہے، چھوٹی صنعت سے مراد مقامی سطح پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر جو مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، اسے چھوٹی صنعت کہتے ہیں۔ چھوٹی صنعت سے مراد ایسی صنعت ہے جس میں مقامی سطح پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اسے چھوٹی صنعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اب اسی طرح سے اس کا شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ چھوٹی صنعت میں کون کون سی صنعتیں شامل ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو چھوٹی صنعت میں جو صنعتیں شامل ہیں ان میں ہے جی ڈیری فارم کی صنعت، مرغی خانہ، شہد بنانے کی صنعت، قالین سازی، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت،
पंखे, बिजली की मोटरें बनाने की सनत, लोहे की रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाने की सनत, ये जो है छोटी सनत में शामिल हैं। नंबर 3 पर है अजीज़ तलबा भारी सनत, यानी भारी सनतें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान की 10 भारी सनतों के नाम लिखें। भारी सनत क्या होती है, इसके 10 भारी सनतों के नाम लिखें। तो भारी सनतें कौन कौन सी हैं अजीज़ तलबा? भारी सनत से मुराद है कि पाकिस्तान के हम जो बड़ी सनतें हैं, भारी सनतें, वो दरझेल हैं। चीनी बनाने की सनत, लोहे और फौलाद की सनत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की अशिया पैदा करने की सनत, ऑटोमोबाइल, जीप, कारें बनाने की सनत, दिफाई सामान बनाने की सनत, भारी मशीनरी बनाने की सनत, सीमेंट की सनत, कीमयाई खादें पैदा करने की सनत, बसें, ट्रैक्टर बनाने की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, मशीनरी, टीवी सेट की सनत, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर की सनत, तंबाकू और सिगरेट नोशी की सनत, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से मुतल्लिक़ा दीगर सनतें, चमड़ा और चमड़े से बनने वाली मुख्तलिफ़ अशिया की सनत, कागज़ और कागज़ से बनने वाली मुख्तलिफ़ अशिया की सनत, और इस तरह से कॉस्मेटिक्स अशिया की सनतें वगैरह इसमें शामिल हैं। और ये है आपका पाकिस्तान की सनतें और उसकी इक़साम। अज़ीज़ तलबा, अब दूसरा टॉपिक है हमारा तवानाई के मुख्तलिफ़ वसाइल, कि पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ़ वसाइल कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तवानाई के वसाइल कौन कौन से हैं? उसमें पन बिजली है, उसके बाद थर्मल बिजली है, एटमी तवानाई है, शमसी तवानाई है, और हवा से बिजली की पैदावार है। ये 5 ज़राए हैं, तवानाई के वसाइल हैं जिनसे बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले है जी पन बिजली। पन बिजली क्या होती है? पन बिजली से मुराद वो बिजली है जो पानी की मदद से हासिल की जाती है, पानी की मदद से बनाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे पन बिजली कहते हैं। और पाकिस्तान में पन बिजली के हवाले से पन बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा जो मनसूबा है उसका क्या नाम है? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नंबर 1 पे पन बिजली से क्या मुराद है? पन बिजली किसे कहा जाता है? पन बिजली किसे कहते हैं? तो पन बिजली से मुराद ऐसी बिजली है, ऐसी किस्म है बिजली की जो पानी की मदद से हासिल की जाती है, उसे पन बिजली कहते हैं। दूसरा सवाल आपका होगा कि पन बिजली के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो मनसूबा है, वो कौन सा है? तो अज़ीज़ तलबा, पन बिजली के हवाले से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है तरबेला डैम, वो तरबेला डैम है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर पन बिजली के हवाले से दूसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो गाज़ी बरोथा प्रोजेक्ट है। और तीसरे नंबर पर जो आएगा वो है मंगला डैम। यानी तीनों प्रोजेक्ट को आपने याद कर लेना है। तीनों में से कोई भी आपको जो है वो आ सकता है इम्तहान में कि पन बिजली के हवाले से पाकिस्तान में पन बिजली का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? वो तरबेला डैम है। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे प्रोजेक्ट का वो आपका आ जाएगा जी गाज़ी बरोथा प्रोजेक्ट है। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर जो है वो आपका मंगला डैम है। और इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में पन बिजली के हवाले से कौन से इलाके ज़्यादा मौजू हैं कि जहाँ पर पन बिजली, पानी की मदद से हम बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे मुल्क में पन बिजली के हवाले से जो मौजू इलाके हैं वो शुमाल और शुमाल मगरब में मौजूद पहाड़ी सिलसिले हैं। इन इलाकों में जो है वो पन बिजली के हवाले से बिजली ज़्यादा पैदा की जा सकती है। इसी तरह से नंबर 2 पे थर्मल बिजली। थर्मल बिजली से क्या मुराद है? सबसे पहले ये था पन बिजली। थर्मल बिजली क्या होती है? तो अज़ीज़ तलबा, थर्मल बिजली से मुराद ये है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। थर्मल बिजली किसे कहते हैं? थर्मल बिजली से क्या मुराद है? थर्मल बिजली से मुराद ये है, ऐसी बिजली है जो तेल, गैस और कोयले की मदद से हासिल की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? थर्मल बिजली कहलाती है। थर्मल बिजली किसे कहते हैं? तेल, गैस और कोयले की मदद से हासिल होने वाली बिजली को थर्मल बिजली का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मल बिजली घर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? थर्मल बिजली घर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? तो अज़ीज़ तलबा, थर्मल बिजली घर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वो है जी, आप लिख देंगे इसमें कि कराची, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, गुद्दू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, कोटरी, पिसनी और कोटद्दू वगैरह में थर्मल बिजली के जो प्लांट हैं वो काम कर रहे हैं, यूनिट्स जो है वो काम कर रहे हैं। नंबर 3 पर है अज़ीज़ तलबा एटमी तवानाई। एटमी तवानाई, एटमी तवानाई से क्या मुराद है? इस एटमी तवानाई जो है इसमें अज़ीज़ तलबा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये है PAE और C, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये एक इदारा है जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने, उनको चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सर अंजाम देता है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन,
کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ تو عزیز طلبہ ہم لکھیں گے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پاکستان میں ملک میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور ان کو چلانے کی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایٹم موجودہ دور میں توانائی حاصل کرنے کا سب سے ترقی یافتہ اور پیچیدہ ذریعہ ہے، جو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں اور شارٹ کویشچن بھی آئے گا ایٹمی توانائی کے حوالے سے کہ پاکستان میں ایٹمی توانائی کب متعارف ہوئی، یہ ایم سی کیوز بھی آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے، پاکستان میں ایٹمی توانائی کب متعارف ہوئی؟ تو عزیز طلبہ پاکستان میں ایٹمی توانائی 1971 میں متعارف ہوئی۔ اور اسی میں جو ہے نا دوسرا کویشچن آئے گا کہ کراچی میں ایٹمی توانائی کے حوالے سے پہلا پلانٹ کب جو ہے وہ کب لگایا گیا؟ تو 1972 میں کراچی میں ایٹمی توانائی کے حوالے سے جو ہے وہ پلانٹ لگایا گیا۔ متعارف کب ہوئی ایٹمی توانائی؟ 1971 میں۔ کراچی میں پلانٹ کب لگایا گیا؟ 1972 میں۔ اور کراچی میں پہلا پلانٹ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ اس کا نام رکھا گیا۔ 4 ایٹمی بجلی گھر چشمہ کے مقام پر لگائے گئے ہیں، جنہیں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس C1 C2 C3 C4 کے نام دیے گئے ہیں اور یہ نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ شمسی توانائی ہے۔ شمسی توانائی سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک سستا ذریعہ ہے توانائی حاصل کرنے کا۔ سورج کی مدد سے حاصل ہونے والی جو توانائی ہے، بجلی ہے، اس کو شمسی توانائی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ آ جائے گا ہوا سے بجلی کی پیداوار۔ ہوا سے بجلی کی پیداوار، تو عزیز طلبہ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے تیز ہوا کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں سندھ اور بلوچستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے سازگار حالات موجود ہیں۔ ونڈ مل کھمبے پر لگے 3 یا 4 بڑے بڑے پروں اور ٹربائنز پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پر ونڈ مل کے ٹربائنز کو گھماتے ہیں۔ یہ پر ونڈ مل کے ٹربائنز کو گھماتے ہیں۔ جب یہ ٹربائنز گھومتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہوا سے بجلی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، پاکستان کی صنعتیں، توانائی کا مسائل۔ آج کے لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔